رمضان کا مہینہ مبارک ہو، اللہ کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، اللہ کا مہینہ مبارک ہو۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم. سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور یہ پورے قرآن پاک کا آئینہ ہے. جو کچھ سارے قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہ سورہ فاتحہ میں اختصار کے ساتھ موجود ہے. اس واسطے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ پورا قرآن کا عکس ہماری زبان پر ہمارے ذہنوں میں موجود رہے. تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنے صفات کے ساتھ تعارف فرمایا ہے کہ اللہ سے مراد خالق ہے اور رب سے مراد پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم احسان کرنے والا، اور مالک یوم الدین قیامت کے دن حساب لینے والا. یہ 4 صفات یا 5 بنتی ہیں. یہ ہمیشہ انسان کے مد نظر رہے کہ میں اللہ ہی کا مخلوق ہوں، اللہ ہی مجھے کھلا رہا ہے، اللہ ہی مجھ پر احسان کر رہا ہے، اور میں نے یہ ساری زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے اور زندگی کا حساب بھی دینا ہے. یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو انسان راہ راست پہ رہتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب یہ صفات ہمارے ذہن میں آ گئی تو پھر انسان جو ہے خود بخود کہتا ہے یا اللہ ایسی ذات ہے تو ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد چاہیں گے، اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ایسی راہ دکھا دے جو سیدھی سیدھی آپ تک پہنچے. اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ افضل دعا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے کہ ہدایت مانگو، سیدھی راہ پہ آدمی چل جائے تو ایک نہ ایک دن اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا. پھر اس کی تاکید صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ جس پر وہ لوگ چل کر گئے ہیں جن پر آپ نے انعام کیا ہے. ان میں سے سر فہرست انبیاء علیہم السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. 5ویں پارے میں آیا ہے جس راستے پر یہ لوگ صراط مستقیم پر چل گئے ہیں اسی راستے پر ہمیں بھی چلا. پھر اس کی تاکید کے طور پر فرمایا کہ ان لوگوں کی راہ نہ ہو جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہیں. وہ یہود اور نصارہ ہیں جو آج کل دنیا کے اندر وہ چھائے ہوئے ہیں. سارے لوگ بس اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، قرضے لو ان سے، اسلحہ لو ان سے، بس ان کی جو ہے بغل میں جاؤ اور جو مرضی ہے کریں، جس کی وجہ سے ہم پریشان. ہمیں تو ادھر سورۃ فاتحہ کہتی ہے ان سے دور رہو، یا اللہ ہمیں ان کے راستہ دکھائی نہیں، ادھر چلا بھی نہیں، ان پر تو تیرا غضب ہوا ہے، وہ تو بڑے گمراہ قسم کے لوگ ہیں. لیکن ہم الٹ چل پڑے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دشواریاں اور مشکلات ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب ہم نے دعا مانگی صراط مستقیم کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت
فاتحہ کے اندر فرما دیا اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو ہم کتاب بھیج دیتے ہیں، اس پر تم عمل کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، ھدی للمتقین۔ اور پھر اس کتاب کو ماننے والے یا نہ ماننے والے تین گروہ ہو جاتے ہیں، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ سیدھا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ دوغلے سے ہوتے ہیں۔ تو تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا۔ ماننے والوں سے ہونا ان کا نام متقی ہے، اور متقین جو ہیں ان کی 5 صفات ہوتی ہیں۔ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور تمام سابقہ اور موجودہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بالکل مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، مانتے نہیں، ان کو کافر، اور کافر کے انتہائی درجہ کے ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ ان کو اب تبلیغ کریں، کوئی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، یہ عذاب عظیم کے مستحق ہیں۔ ان کے سارے اعضاء جو ہیں، سمع، آنکھ، کان، دل، یہ سارے محبوط ہو چکے ہیں، اور یہ مہر لگ چکی ہے پر یہ حق کو اپنے اندر لے نہیں سکتے، ان کو عذاب عظیم ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جس کو منافق کہتے ہیں، کافروں کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی خباثتوں کا ذکر ہے، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فساد مچاتے ہیں۔ انہیں کہا جائے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تم بڑے مسلح ہیں، اور انہیں کہا جائے ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ لائے، کہتے ہیں وہ تو نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان کیسے لائیں۔ جو آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، جب ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ کر لے مذاق، ایک دن آئے گا ان کے ساتھ بھی خوب مذاق ہو جائے گا۔ جنت کا راستہ جاتے جاتے فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں دھونک دیں گے۔ ان لوگوں نے جو تجارت کی ہے وہ بری تجارت ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ کوئی ایک آدمی آگ جلائے رات کی تاریکی میں اور جنگل میں، راستہ اس کو نظر آئے، اس پر چلے نہیں، اور وہیں کھڑا ہو رہ جائے، اور آخرکار اس کو آ کر کوئی درندہ آ کے دبوچ لے گا۔ اور بھی مثالیں بیان فرمائیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ پہلا خطاب عام ہے، یہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا ہے، تم سے باقی پہلوں کو بھی پیدا کیا، اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا، وہی بارش برساتا ہے، وہ زمین سے اناج نکالتا ہے، پھل پھول نکالتا ہے، تم کھاتے ہو، زندگی گزارتے ہو۔ تو جس کا کھاتے ہو پیتے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت بھی اس کی کرو۔ اس نے کتاب بھیجی ہے، اگر تمہیں شک ہو نہیں مانتے تو ایسی کتاب یا ایسی صورت یا 10 صورتیں لا کر کے دکھا دو، لیکن یاد رکھو تم یہ لا نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، جب نہیں لا سکتے تو اسی کو مانو، نہیں مانتے تو پھر آگ میں جاؤ گے۔ ہاں جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری دو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کو بہتی ہوئی نہریں والی جنت ملے گی، اور ان کو ہر قسم کے پھل ملیں گے، اور ان کے لیے بہترین بیویاں جو پاکیزہ ستھری اخلاق والی ہوں گی، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مچھر مکھی کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ممثلہ کے مطابق ہونی چاہیے، جیسے تمہارے معبود ہیں وہ مچھر مکھی سے بھی کم طاقت رکھتے ہیں، تو ہم نے مثالیں اس کے ساتھ دینی تھی۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اس کو حق مانتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے وہ جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ عہد توڑتے ہیں، اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، پھر اسی دلیل کے ساتھ اس کو ملا دیا، ساری کائنات کو زمین آسمان سمیت اور باقی مخلوق کو سمیت اللہ نے پیدا کیا اور آسمان ساتھ بنائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
اس رکوع کے اندر جنوں، انسانوں اور فرشتوں کی الوہیت کی نفی کی گئی۔ نہ انسانوں میں سے کوئی خدا بن سکتا ہے، نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، اس واسطے کہ انسان تو پیدا ہو رہا ہے، مٹی سے پیدا ہو رہا ہے، جو مٹی سے پیدا ہو وہ معبود نہیں بن سکتا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اور فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں پتہ نہیں، جو علم نہیں رکھتے وہ معبود نہیں بن سکتے۔ اور جو شیطان جن ہے ان کا جو بڑا ہے، اس نے تو آدم علیہ السلام کی مخالفت کی، اور آج تک وہ لگوٹا کس کے دشمن بنا ہوا ہے انسانیت کا، وہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم۔ اب خطاب خاص یہاں بنی اسرائیل کی طرف روئے سخن ہو گیا۔ اس سے پہلی دفعہ یا بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کو 8 حکم دیے، 4 چیزوں سے روکا گیا، اور جو اصل میں ان کا نام لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی ہمیں یہی احکام ہیں۔ وعدے کو پورا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی وعدے کو پورا کریں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، پہلے کافر نہ بنا کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ گڑبڑ کرو اور نہ حق کو چھپایا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو حکم دو اور تم اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اللہ سے مدد کے لیے صبر اور نماز سے کام لو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم، دوبارہ خطاب فرماتے ہوئے 8 انعام اور 2 سزاؤں کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے 4 چیزیں جو دنیا میں انسان کے کام آتی ہیں وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں ایک آدمی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا، سفارش اپنی مرضی کی نہیں ہوگی، وہاں کوئی مال فدیے کے طور پر نہیں لیا جائے گا، اور کوئی زبردستی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ انعامات ہیں۔ آل فرعون سے تمہیں نجات دی، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بچیوں سے خدمت لیتے تھے، ہم نے تمہیں دریا سے پار کر دیا، دریا میں راستے بنا کر تمہیں آرام سے پار کر دیا، تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، پھر تم بچنے کی بات کرنے لگے، پھر ہم نے معاف کر دیا، اس کے بعد پھر تم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر تمہیں جو ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑپ نے پکڑا اور تم مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تمہیں اٹھا دیا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے اندر جہاں تم رہ رہے تھے من و سلوہ کھا رہے تھے، سایہ بنایا، من و سلوہ دیا، بادل کو اوپر چھائے رکھا، جس وقت دھوپ ہوتی سایہ بان بن جاتا۔ یہ ساری چیزیں انعامات کی ہیں، لیکن تم نے جب کہا کہ ہمیں تو اور کوئی زمین کی چیزیں، دالیں، ساگ، پیاز، یہ چیزیں ملیں، تمہیں کہا گیا کہ یہ کرو، تم جہاد کرو، اور ساتھ ہی یہ ملک ہے اس میں چلے جاؤ تو ہم تمہیں فتح دیں گے، وہاں تم مزے سے زندگی گزارنا، اور داخل ہوتے ہوئے تم ذرا جھک کر جانا، تواضع کے ساتھ جانا اور کہتے جانا ہمیں یا اللہ بخش دے، لیکن وہاں تم نے اس کے الٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب طاعون کا بھیجا، جس کی وجہ سے تمہیں بہت سے لوگ تم سے مارے گئے۔ جب تمہیں پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ہمارے حکم سے لاٹھی ماری تو پانی نکلا، تم نے اپنی مرضی سے 12 چشمے پانی کے تمہیں مل گئے، لیکن تم پھر بھی خدا کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ آخرکار ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنی لازم کر دی گئی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، صرف نام سے کام نہیں بنتا، کوئی کہے میں مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصاری ہوں، صابی ہوں، شیعہ ہوں، یہودی ہوں، بریلوی ہوں،
جو بندیوں کو، یہ اس نام سے کچھ نہیں ہوتا جس کے اندر حقائق نہ ہو، عقیدہ درست ہونا چاہیے، عمل درست ہونا چاہیے، تو پھر نام بھی بے شک اچھا ہو، لیکن اگر کسی کا نام اچھا نہیں لیکن اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے عقائد ٹھیک ہے، وہ جنتی آدمی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو تم نے ٹال مٹول شروع کر دی۔ پہلے کہا وہ کیسی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، پھر اس کا جواب ملا، پھر تم نے کہا رنگ کیسا ہو، اور اس کا جواب ملا، پھر تم نے کہا کہ وہ کام کرنے والی ہو یا نہ ہو، اس کا جواب ملا، تو اس کے بعد تم نے کام کیا تو 40 سال گزار دیے، اور حریص اتنے ہو دولت پر کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتے ہو، جیسا کہ ایک بھتیجے نے اپنے مالدار چچا کو قتل کر کے پھر خود ہی دعویٰ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اس سے کئی مسئلے حل کر دیں گے، اسی مردے کے جسم کو ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ ذرا مل لو، یا اس وقت وہ گائے کا وہ جو حصہ ہے گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ مل دو، تو خود مردہ بولے گا اور بتا دے گا میرا قاتل کہاں ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی سخت۔ پتھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اس سے پانی نکلتا ہے، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو خدا کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جس سے دریا ماشاءاللہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو اس کو اپنے بچوں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی، اپنے خاوند کو قتل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑے خوشی سے قتل کرتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہودیوں تم تو ایسے ہی ہو چکے ہوں۔ اس کے بعد یہ موجودہ یہودیوں کے فرمائے اس کے اندر کچھ تو ہیں منافق لوگ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو خواہ مخواہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے امیدیں دلانوں کے پیچھے وہاں چلے جاتے ہیں، اور کچھ صاحبزادے کہتے ہیں ہم تو جنت ہمارے لیے ہے، تو ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا تم ساری باتیں جو ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہو، ہم بتاتے ہیں بلا من کسب خطیئۃ وعادت بھی خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو آدمی برائی کرے اور برائی اس کو احاطہ کر لے یہ جہنمی ہے، خواہ کسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، ہاں ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں جنتیاں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کچھ میثاق بنی اسرائیل سے ہوئے، ان کا ذکر ہے امت محمدیہ، تم بھی کان دے کر کو سنو، تمہارے لیے بھی یہی وعدے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، اور بات کو اچھا کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن تم ان تمام عہد سے پھر گئے ہو سوا چند لوگوں کے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک عہد یہ بھی کیا تھا کہ تم اپنوں کو مارا نہ کرو، دیس نکالا نہ دیا کرو، لیکن تم ایسا کرتے ہو، ان کو مارتے بھی ہو، دیس نکالا بھی کر دے دیتے ہو، لیکن کبھی وہ قید ہو کے ہیں تو چھڑوا بھی لیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی حکم پر عمل کرتے ہو اور کسی کو چھوڑ دیتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام بھیجا، ان کی ہم نے روح القدس سے مدد کی، لیکن تمہارے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آتا تھا تم نے اگر تمہاری خواہش کے مخالف بات کرتا تو بعض کو جھٹلا دیتے اور بعض کو تم نے قتل تک کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور جب تمہیں قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، پہلے ہی نور سے بھرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور سے نہیں بھرے ہوئے، کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکافرین، بئس، انہوں نے جو تجارت کیا یہ بہت ہی بری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
جب کہا جائے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو کہتے ہیں جی نہیں، ہم تو ہمارے اوپر جو اترا ہے اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، باقی سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ حق بھی ہے، وہ تمہاری تصدیق بھی کرے۔ تم اپنی کتاب کہاں مانتے ہو؟ اپنے انبیاء کو تم نے قتل کر دیا تو ماننا کہاں سے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب تمہارے پاس واضح دلائل لے جائے، تم نے تو بچڑے کی معبود کرنا شروع کر دی تھی، اور جب وہ تورات لائے تم نے انکار کر دیا تو پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، پھر تم ڈر کی وجہ سے مانتے کہاں ہو؟ قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اچھا اگر تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو تو پھر دعوت مبالغہ دی جاتی ہے، آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی مرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ فرمایا نہیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے، ان کو ہزار سال عمر بھی دی جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، لیکن جلدی موت نہیں چاہتے۔ اصل میں ان کو پتہ ہی ہے مرنے کے بعد تو کھلنی پڑے گی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِالشِّكْرِ کہ جبرائیل قرآن لاتا ہے اس واسطے ہم نہیں مانتے، میکائیل لاتا ہے تو ہم مانتے۔ فرمایا وہ کیا کہتا ہے تمہیں؟ وہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بات اللہ کے پیغمبر کے دل پر اتار دیتے ہیں، اور وہ جو لاتے ہیں وہ بھی ماقبل کی تصدیق کرتا ہے، مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، تو کیوں اس کا کیوں انکار ہے؟ فلانا لائے سے تمہارا کیا تعلق؟ من کا عدوا للہ وملائکہ، کان کھول کر سن لو کہ جو اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل و میکائیل کا دشمن ہو، اللہ اس کا دشمن ہے، وہ کافر ہیں، ان کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ پھر کہتے ہیں جی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ادھر آپ کہتے ہیں جادو حرام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو کرتے تھے۔ ان کا جواب دیا وہ کہاں جادو کرتے تھے، شیطانوں نے ہی جادو کی باتیں کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ نہ لگاؤ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے ہیں جو جادو سکھاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آداب سکھائے گئے کہ اے لوگو ایمان والو، اپنے پیغمبر کو رائنا نہ کہو، اس میں دشمن تمہارے خوش ہو جائیں گے۔ رائنا کا وہ الٹا معنی لیتے ہیں، اگرچہ اچھا معنی بھی ہے۔ قول انظرنا واسمعوا، تم کہو ذرا ہمارا بھی انتظار کرنا، پہلے تو تم خوب سنو توجہ کے ساتھ، تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ بہرحال آداب رسول یہاں بیان کیے گئے کہ ایسی بات جس کے اندر بے ادبی کا واہمہ ہو وہ ایسے کلمات بھی چھوڑ دے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ وہ کہتے ہیں جی اگر کتاب اللہ تعالیٰ کی ہوتی تو اس میں نسخ نہ چلتا، بعض احکام منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب دیا منسوخ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بعض احکام ایک وقت تک بھیج دیتے ہیں، جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا حکم، جیسا کہ ڈاکٹر کا نسخہ ہوتا ہے یہ ہے، تم سمجھو اس بات کو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ جو اہل کتاب کے لوگ ہیں نا، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، ان کو تمہارے ساتھ بہت ہی حسد ہے، اور حسد جو ہے وہ اس میں پگھلے جا رہے ہیں، ان کے دل گل سڑ رہے ہیں کہ وہ تو تمہارے خلاف دن رات کرنے کا، تاکہ یہ جو ہے مسلمان آگے نہ ہیں، یہ پیچھے رہے۔ فاعفو وصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چھوڑو ان کو، درگزر کرو اور معاف کر دو، بس تم اپنی راستہ لے کر چلتے رہو۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ مانگنے والا مانگتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں، یہ تمہارے خلاف بھونکتے رہیں گے، بھونکنے دو، اور تم اپنا ہدایت کا راستہ لے کر اپنے آخرت کی طرف رواں ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ آگے بھیجو گے انشاءاللہ وہ تمہیں ملے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا، یہ شکوے شبہات ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نصارہ کہتے ہیں ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، لہذا یہود و نصارہ بن جاؤ۔ ان سے آپ کہتے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل ہے تو لاؤ، دلیل ان کے پاس ہے نہیں۔
فرمایا ہم بتاتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے اور موحد ہو تو وہ جنت میں جائے گا اور اس کو ایسا ثواب ملے گا جس میں نہ خوف ہوگا نہ غم۔ وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی خود نصارہ کی نفی کرتے ہیں اور نصارہ خود یہود کی نفی کرتے ہیں۔ جنتی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جنتی لوگوں میں پیار ہوتا ہے، وہ آپس میں دشمنی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو قتل غارت نہیں کرتے، اور تمہارے اندر تو لڑائیاں ہیں، ایسی باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وہ بھی جنت میں جانے کے قابل ہے جو مسجد میں اللہ کی مسجد میں روکے، جیسا کہ نصارہ نے یہودیوں کا بیت المقدس جو اس وقت وہ قابض تھے اس کو مسمار کر دیا، اور مشرکین نے مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ یہ لوگ جنت میں جانے کے قابل نہیں کوئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمہیں تو سمتوں اور قبلہ کی طرف منہ کرنے میں لڑائیاں رہتی ہیں، ہر طرف اللہ ہی کی ہے، جدھر بھی جھک جاؤ وہیں اللہ موجود ہے۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا، یہ بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کر لیتا، خود کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ فرمایا یہ ایسی باتیں تو یہود و نصارہ نے کی تھی، تمہاری باتیں ان سے ملی ہے، پھر ذرا ان سے عبرت حاصل کرو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ تسلی رکھیں، آپ کو ہم نے بشیر نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ اس کام میں لگے رہیں، آپ کو ان جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا گا، اور یہود و نصارہ آپ سے راضی بھی کبھی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی بات نہ مانیں، وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو تلاوت کتاب بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لے ہیں، اور وہ قابل قدر لوگ ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو تیسری بار پھر کہا کہ باز آ جاؤ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے رسالت کا بیان شروع ہوا کہ تم سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، یہود بھی، نصارہ بھی، اور مشرکین مکہ بھی، پھر تم ان کی بات کو، وہ تو حضرت نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ماں کا خواب اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، تو پھر تم ابراہیم علیہ السلام کی بات مان کر بھی نبی علیہ السلام کو مان لو۔ نبی علیہ السلام کے کام کیا ہیں؟ وہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ تلاوت کتاب کرتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، اتنے اچھے کام، پھر ان کی تم مخالفت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے وہ بیوقوف آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دین حق کی وصیت کی تھی، یہودیت اور نصرانیت کی جو ہے تلقین نہیں کی تھی۔ یہ ایک امت تھے جو سارے گزر گئے، ہر آدمی نے اپنے عقید عمل کا خود جواب دینا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، نصاری ہو جاؤ، پھر ہدایت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ تو یہ ہے کامیابی۔ یہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، موسیٰ، عیسیٰ اور باقی بہت سے پیغمبر آئے ہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت جو تمہارے سامنے نمونہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام کو خطاب ہے، اگر یہ دوسرے تیسرے لوگ تمہارے طرح ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، اگر انہوں نے منہ پھیرا تو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ اپنی نصرانیت کا رنگ چڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ تو اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ لمبی ہے، لیکن
خاتمہ ہو رہا ہے پہلے سپارے کا. موٹی موٹی باتیں، اتنا نہیں ہے قرآن پاک تو اس کی موٹی موٹی باتیں میں عرض کرتا ہوں. اس میں جو سمجھ آئے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا